26 جنوری کی تاریخ آزاد ہندوستان میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس دن برطانوی ایکٹ منسوخ کیا گیا جو 1935 سے نافذ تھا اور اس کی جگہ خود ہندوستانیوں کا بنایا ہوا دستور نافذ ہوا۔ ہر سال آج کے دن دلی سمیت پورے ملک میں شاندار تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ دہلی میں یہ تقریب راج پتھ پر منعقد کی جاتی ہے جس میں صدر جمہوریہ ہند بنفس نفیس شرکت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی غیر ملکی شخصیت بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوتی ہے۔ وزیر اعظم سمیت حکومت کے تمام وزراء، ممبران پارلیمنٹ، غیر ملکی سفارتکار اور بے شمار اہم شخصیت اس تقریب میں موجود ہوتی ہے۔ تینوں افواج کے منتخب دستے صدر جمہوریہ کو سلامی پیش کرتے ہیں اور تمام صوبوں کی جھانکیاں صدر کے سامنے سے گزرتی ہے۔ کئی کلومیٹر لمبے راستے کے دونوں طرف عوام کا جم غفیر کھڑا ہو کر فوجی دستوں کا اور جھانکیوں کا جوش و خروش کے ساتھ تالیاں بجا کر استقبال کرتا ہے۔ اس موقع پر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ غرض کہ یہ ایک یادگار تقریب ہوتی ہے جسے ہر سال گزشتہ سالوں کے مقابلے میں خوبصورت اور پر اثر بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ آج سے 75 سال پہلے آج ہی کی تاریخ 26 جنوری 1950 کو اس ملک کا دستور نافذ کیا گیا تھا۔ یہ دستور کیبنٹ مشن پلان 1946 کے تحت وجود میں آئی۔ آئین ساز اسمبلی کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ اس کو بنانے سے لے کر لاگو اور نافذ کرنے تک 3 سال کا وقت اور 1 کروڑ روپیہ صرف ہوا۔ الیکشن کے ذریعے 292 نمائندوں کا انتخاب عمل میں آیا۔ 208 نمائندے کانگریس اور 73 نمائندے مسلم لیگ کے منتخب ہوئے۔ 93 نمائندے نوابوں اور راجاؤں کی طرف سے نامزد کیے گئے۔ اس طرح کل 393 نمائندوں سے یہ اسمبلی وجود میں آئی۔ 9 دسمبر 1946 کو اس کا پہلا اجلاس ہوا جس میں سب سے معمر اسمبلی ڈاکٹر سچیدا نند سنہا کو اس اسمبلی کا عارضی صدر منتخب کیا گیا۔ 11 ستمبر کو تمام اراکین نے متفق ہو کر ڈاکٹر راجندر پرساد کو اسمبلی کا مستقل چیئرمین بنایا۔ اسمبلی نے قانون سازی کے لیے 13 کمیٹیاں بنائیں۔ ان کمیٹیوں نے اپنے مسودات تیار کیے۔ بعد میں ایک 7 رکنی ڈرافٹ کمیٹی نے جس کی صدارت ڈاکٹر امبیڈکر کر رہے تھے، ان مسودات کے گہرے مطالعے کے بعد آئین کا نیا مسودہ تیار کیا۔ 4 نومبر 1947 کو یہ مسودہ آئین بحث و نظر، ترمیم و تنسیخ اور حذف و اضافے کے آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا۔ جنوری 1948 کو یہ مسودہ عام لوگوں کے لیے شائع کر دیا گیا۔ ترمیم و تنسیخ کے لیے 7600 سے تجاویز موصول ہوئی۔ 7600 سے تجاویز ترمیم و تنسیخ کے لیے 7600 تجاویز موصول ہوئی جس میں 2400 ترامیم سے جان چھڑا لی گئی اور 26 نومبر 1950 کو مسودہ آئین
دستور ساز اسمبلی میں پیش ہوا، اور ایک کے علاوہ تمام اراکین نے 26 جنوری 1950 کے اجلاس میں اس کی ہندی اور انگریزی کاپیوں پر دستخط کر کے اسے سند قبولیت سے سرفراز کیا۔ صرف مولانا حسرت علی موہانی نے لکھا کہ یہ آئین برطانوی دستور کی نئی توسیع شدہ شکل ہے۔ اس سے آزاد ہندوستانیوں کا اور آزاد ہندوستان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ الغرض ہندوستان کے آئین کی بنیاد انصاف اور مساوات پر قائم ہے۔ قانون کے روح سے ہندوستان خود کو آزاد، سماجوادی اور جمہوری ملک قرار دیتا ہے۔ اس کے ذریعے تمام شہریوں کے لیے معاشی، سماجی اور سیاسی انصاف بروئے کار لایا جائے گا۔ اظہار خیال کی آزادی، عقیدہ، مذہب اور عبادت کی آزادی دی جائے گی۔ مواقع اور معیار میں مساوات قائم کی جائے گی۔ انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو باقی رکھا جائے گا۔ لیکن ہمیں آج کے دن احتساب بھی کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں اب جمہوریت کا لفظ بے معنی سا نظر آنے لگا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی سے جمہوریت تک کا مشکل بھرا سفر اس لیے کیا تھا کہ اس ملک میں امن و سکون ہوگا، کسی کے ساتھ تفریق نہیں کی جائے گی، ہر شخص کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں گے، مذہب کے نام پر قتل و غارت اور خون ریزی نہیں ہوگی، کسان، مزدور، ہنرمند سب خوشحال ہوں گے، ہر بچے کو تعلیم کا حق حاصل ہوگا، عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے جائیں، ان کو عزت و احترام اور تحفظ دیا جائے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیے کہ ان میں سے کیا چیز ہمیں حاصل ہے؟ کیا ہمیں مساوات، ترقی، امن و سکون، خوشحالی، تعلیم، روزگار اور عزت و احترام حاصل ہے؟ بالکل کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ان کا حال دلتوں سے بھی بدتر تھا اور اب بھی ان سے بدتر ہے۔ نہ ان میں تعلیم ہے، نہ ان کے پاس زمینیں ہیں، نہ باعزت روزگار ہے۔ غریبوں، افلاس، معاشی بدحالی اور جہالت ان کی شناخت اور پہچان بن گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو بھی ریزرویشن ملتا، ان کو بھی آگے بڑھانے اور اونچا اٹھانے کی کوشش کی جاتی، ان کو بھی بھرپور ملازمتیں دی جاتی، ان کو بھی زمینیں الاٹ کی جاتی۔ اس کے برعکس یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو لوگ زمینوں سے خوشحال تھے، زمیندارہ قانون لا کر ان سے زمینیں چھین لی گئی اور ان کو دے دی گئی جو ان کے ملازم کی حیثیت سے ان کی زمینوں پر کاشت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال بہت ہی زیادہ ناگفتہ بھی ہے۔ اگر مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو یہ صورتحال اور خراب ہوتی۔ ان مدرسوں میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ تعلیم فری ہوتی ہے، بلکہ طلباء کے طعام و قیام، لباس وغیرہ کے تمام مصارف بھی اہل خیر حضرات کے تعاون سے مدارس ہی برداشت کرتے ہیں۔ اب رہی دنیاوی تعلیم تو مسلمان اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں لگائے یا روزگار کمانے میں لگائے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دکان پر، ہر کارخانے میں، ہر فیکٹری میں مسلمان بچے اور نوجوان کام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ رکشے، ریڑے، ٹھیلے بھی مسلمان ہی چلاتے اور کھینچتے نظر آئیں گے۔ اگر کچھ بچے اسکول کی تعلیم حاصل بھی کر لیتے ہیں تو انہیں کالج پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔
کالج پہنچ گئے تو یونیورسٹی کی شکل دیکھنی مشکل ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں نہ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا چاہتی ہے اور نہ انہیں معاشی طور پر خود کفیل بنانا چاہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی قسمت میں صرف محرومی ہے، اوپر سے فسادات کی مار رہی صحیح کسر پوری کر دیتی ہے۔ آزادی سے لے کر اب تک اس ملک میں ہزاروں فسادات ہو چکے ہیں۔ ان میں بعض فسادات کو فساد کہنے کی بجائے منظم نسل کشی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ گجرات کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ان کی دکانیں لوٹی گئی، کاروبار برباد کیے گئے، مکانوں کو آگ لگائی۔ مظفر نگر ضلع کی تباہی کا زخم بھی ابھی تازہ ہے۔ وہاں مسلمانوں کو منصوبہ بند طریقے سے اجاڑنے اور تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی ہزاروں خاندان اپنی زمینیں، دکانیں، مکانات چھوڑ کر نوآباد کالونیوں میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ تباہی کی داستان اتنی المناک ہے کہ یہ چند باتیں اس کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتی۔ جب یوم جمہوریت آتا ہے اور ہر سال آتا ہے تو ہم خوشی اور مایوسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس دن کا استقبال کرتے ہیں۔ خوشی تو یہ ہے کہ ہم بہرحال اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی طفیل آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ آزادی کے ساتھ ساتھ ہم ایک جمہوری ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک جمہوری نظام کے ساتھ ایک سیکولر دستور بھی عطا کیا ہے۔ لیکن مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب ہم خود کو آزادی کے ثمرات سے محروم پاتے ہیں۔ جمہوریت نے جو حقوق ہمیں بخشے ہیں، ہم انہیں کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، اپنے لیڈروں کی تقریروں میں تو سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ ہمارے قائد اور لیڈر، ہمارے حکمراں اور اصحاب اقتدار آج کے دن خوشی ضرور منائیں، جھنڈے لہرائیں، سلامی دے اور سلامی لے، رقص و سرور کی محفلیں ضرور سجائے، لیکن ذرا احتساب بھی کر لیں کہ کیا یہ ملک ایک بڑے طبقہ کو نظر انداز کر کے، اسے پسماندہ رکھ کر، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کر کے ترقی کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کو بھی زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا ملک ہے، اس مٹی سے وفاداری ان کی فطرت میں داخل ہے۔ ان کے بزرگوں نے اس ملک کے گیسوئے برہم سنوارنے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے۔ اس ملک کو انگریزوں کے پنجہ استبداد سے آزاد کرانے کے لیے ان کے اسلاف کی قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ وہ اس ملک کے جمہوری نظام پر یقین رکھیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہے۔ ایک نہ ایک دن ناانصافیوں کی رات ضرور ختم ہوگی اور اس کے پہلو سے انصاف اور مساوات کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ بس ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ محرومیوں کے صحرا میں یہ نظام ہی ہمارے لیے ایک شجرہ امید کی حیثیت رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔